السلام علیکم عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ معاویہ جو ہے وہ خود کو باغی سمجھتا تھا۔ اس ذیل میں یہ جو آپ کے سامنے ایک میں نے کوٹیشن آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس میں جو روایات ہیں اور کس طرح سے ہم نے اس کا استدلال کیا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، معاویہ خود کو ہی باغی سمجھتا تھا۔ معاویہ کسی خارجی کو جناب عمار یاسر کا قاتل نہیں سمجھتا تھا۔ معاویہ بن ابی سفیان خود ہی اپنے آپ کو اور اپنے لشکر کو جناب عمار کا قاتل کہتا تھا۔ شاید عزیزان محترم آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ دیکھیں عزیزان محترم، اہل سنت کی حدیثی اور تاریخی کتابوں میں ہے کہ جب جناب عمار شہید ہوئے تو معاویہ کے لشکر میں شور ہوا اور بعض کو اپنے جہنمی ہونے کا یقین ہونے لگا، کیونکہ عزیزان محترم سب کو معلوم تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کے مطابق جناب عمار یاسر کا قتل باغی گروہ اور باغی لوگ ہوں گے۔ لہٰذا اس وقت معاویہ نے ٹوک کر کہا او نحن قتلہ۔ اور عزیزان محترم بعض اس بارے میں اس ذیل میں دوسری روایات بھی ملتی ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، یعنی عمار کا قاتل علی اور ان کے اصحاب ہیں، کیونکہ انہوں نے جناب عمار کو میدان میں لایا اور ہماری تلواروں اور نیزوں کے آگے ڈال دیا اور ہماری تلواروں اور نیزوں سے وہ شہید ہو گئے۔ عزیزان محترم یہاں پر ایک شبہ ہے کہ آپ کہیں گے جناب یہ تو الٹا ہوا، یہاں تو معاویہ اپنے آپ کو قاتل نہیں کہہ رہا بلکہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام اور ان کے اصحاب کو قاتل کہہ رہا ہے۔ اس بارے میں عزیزان محترم معاویہ جو دلیل پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کیونکہ جناب عمار یاسر کو جنگ میں لے آنے والے ہی ان کے قاتل ہیں، انہوں نے ان کو ہماری تلواروں اور نیزوں کے سامنے لائے، اور اگر ان کو میدان میں نہ لاتے اور ہماری تلواروں اور نیزوں کو آگے نہ ڈالتے تو ہماری فوج تلوار اور نیزوں سے انہیں شہید نہ کر پاتی۔ عزیزان محترم اگر کوئی عقل مند ہو اور وہ اسی روایت میں غور کرے تو اسے اس چیز کا جواب مل جائے گا۔ کیا کہ معاویہ نے یہ تو اقرار کر دیا کہ ان کو ہماری فوج نے ہماری تلواروں اور نیزوں نے شہید کر دیا۔ ہماری تلواروں ہمارے نیزوں کا کہنے کا مطلب یہی ہے، کیونکہ عزیزان محترم ان کی تلواروں اور نیزوں سے ان کے ہی گروہ اور لشکر والے ہی مسلح تھے، لہٰذا یہ تو ہو گیا اقرار، لیکن دلیل باطن کیا ہے؟ یعنی ان کو لے کر آنے والوں کو ان کا قاتل ہونا۔ اب یہ ایسی دلیل ہے جس کو کوئی بھی قبول نہیں کرتا، یہاں تک کہ ایک جاہل اور متعصب انسان بھی اس دلیل کو اور معاویہ کے اجتہاد کو صحیح نہیں سمجھتا۔ اور عزیزان محترم مزے کی بات تو یہ ہے کہ جب معاویہ نے یہ دلیل پیش کی تو اس وقت مولا علی علیہ السلام اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے فرمایا، اس دلیل کے مطابق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب حمزہ اور شہداء بدر و احد کے قاتل ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں میدان جنگ میں لے کر گئے تھے۔ اور عزیزان محترم اگر اہل سنت حضرات پھر بھی یہ کہیں کہ معاویہ کی بات صحیح ہے تو پھر آپ کو معاویہ کی اتباع میں یہ بھی ماننا ہوگا کہ باغی گروہ سے مراد مولا علی علیہ السلام اور ان کے ساتھی اصحاب ہیں، جیسے ابن عباس، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اور دوسرے بڑے اصحاب کہ جن کے بارے میں معاویہ ذکر کر رہا ہے، اور تابعین جو اس جنگ میں امیر المومنین علیہ السلام کی حمایت میں معاویہ کو باغی کہہ کر معاویہ کے خلاف تلوار اٹھا کر نکلے تھے۔ عزیزان محترم یہاں سے ایک اور نقطہ بھی واضح ہوا، بعض لوگ اس حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمار کا قاتل معاویہ کے لشکر والے نہ تھے بلکہ خارجی یا سبائی وغیرہ ان کے قاتل تھے، کیونکہ ایک تو یہ باتیں معاویہ کے اقرار کے خلاف ہیں اور یہ اہل سنت کی کتابوں اور اہل سنت کے علماء کی تصریحات کے خلاف بھی موجود ہیں، کیونکہ بہت سے منابع اور کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ جس بندے نے جناب عمار پر حملہ کیا وہ معاویہ کے لشکر میں شامل ایک صحابی تھا۔ اب عزیزان محترم معاملہ زیادہ خراب ہے۔ عزیزان محترم اس بارے میں ایک آئینی شاہد کی بھی گواہی موجود ہے۔ عزیزان محترم معاویہ کے لشکر میں ہی موجود ایک صحابی عمرو بن عاص اللہ کی قسم کہا کر کہہ رہا تھا کہ ہم نے ہی عمار یاسر کو قتل کیا ہے، جیسا کہ اہل سنت کے ہی بزرگ علماء کا نظریہ بھی یہی ہے۔
عزیزان محترم، لہٰذا آپ کی مرضی، ہم تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے حامی اصحاب کو ہی حق پر سمجھتے ہیں اور معاویہ کو باغی اور جناب عمار یاسر کا قاتل سمجھتے ہیں، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے آگے سر تسلیم خم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تم انہیں جنت کی طرف دعوت دے رہے ہوگے اور وہ تمہیں جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ عزیزان محترم، سب کو معلوم ہے کہ جناب عمار یاسر خود ہی میدان کا رازدار میں اترے تھے اور معاویہ کے لشکر کو دعوت حق دے رہے تھے۔ وہ معاویہ سے جنگ کو اپنا وظیفہ سمجھتے تھے اور اس کو ایسی ذمہ داری سمجھتے تھے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی گردن پر ڈالی تھی۔ دیکھیں عزیزان محترم، اصحاب کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں معاویہ وغیرہ سے جنگ کرنے کا حکم دیا تھا۔ عزیزان محترم، آپ بھی ایسا وکیل تو نہ بنے جو اپنے موکل کے بیان کے خلاف کوئی اور بات کر دے، لہٰذا وکیل بننا تو منصف وکیل بنیے، اصحاب کے نام لینا اور اصحاب کا دفاع کرنا تو حق کو نہ چھپائیے اور اصحاب کو بے وقوف نہ کہیے۔ لیکن اہل تشیع اور اہل سنت کے اس بات پر اتفاق نظر ہے کہ ان میں سے بعض اللہ کے غیظ و غضب کے مستحق ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور انہی میں سے ایک جناب عمار یاسر کا قاتل ابو الغادیہ بھی ہے۔ ابن تیمیہ حزائی میں اس سلسلے میں لکھتا ہے، عزیزان محترم، ابن تیمیہ لکھتا ہے کہ معاویہ کے ساتھ ایسے لوگ بھی تھے جن کا شمار سابقون میں شروع کے مہاجرین میں ہوتا تھا۔ انہی میں سے ایک جناب عمار یاسر کا ابو الغادیہ ہے۔ وہ ان افراد میں سے ایک ہے جنہوں نے درخت کے نیچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی ہے، جیسا کہ اس مطلب کو ابن حزم وغیرہ نے بھی بیان کیا ہے۔ عزیزان محترم، عجیب بات یہ ہے کہ جناب عمار یاسر کا قاتل ابو غادیہ نے ہی نقل کیا ہے کہ جناب عمار کا قاتل جہنم میں ہوگا۔ عزیزان محترم، ذہبی نے میزان اعتدال میں لکھا ہے کہ ابو غادیہ سے نقل ہوا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عمار کا قاتل جہنم کی آگ میں ہوگا، اور یہ عجیب بات ہے کہ خود اس نے ہی جناب عمار کا قتل بھی کیا ہے۔